بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 مئی 1908 بعد نماز ظہر بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور۔ پروفیسر ریگ 18 مئی 1908 کو پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی تحریک اور وساطت سے حضرت اقدس مسیح موعود کے حضور حاضر ہوئے اور خیریت حال دریافت کرنے کے بعد سلسلہ سوال و جواب شروع ہوا۔ پروفیسر صاحب نے عرض کی کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، خدا معدود ہے یا ہر جگہ حاضر و ناظر اور اس میں کوئی شخصیت یا جذبات پائے جاتے ہیں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہم خدا تعالیٰ کو معدود نہیں سمجھتے اور نہ ہی خدا معدود ہو سکتا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی نسبت یہ جانتے ہیں کہ جیسا وہ آسمان پر ہے ویسا ہی زمین پر بھی ہے۔ اس کے دو قسم کے تعلق پائے جاتے ہیں، ایک عام تعلق جو عام مخلوق کے ساتھ ہے اور ایک دوسرا خاص تعلق جو ان خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی محبت میں ترقی کرتے ہیں، تب وہ ان سے ایسا قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ ان کے اندر ہی بولتا ہے۔ یہ اس میں ایک عجیب بات ہے کہ باوجود دور ہونے کے وہ نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے۔ وہ بہت ہی قریب ہے مگر پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ایک جسم دوسرے جسم سے قریب ہوتا ہے اور وہ سب سے اوپر ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز بھی ہے۔ وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے مگر پھر بھی وہ عمیق در عمیق ہے۔ جس قدر انسان سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کے وجود پر اس کو اطلاع ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، جذبات سے مراد غالباً یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے ذمہ شریعت کا بوجھ کیوں ڈال رکھا ہے اور حرام و حلال کی پابندی میں اسے کیوں قید کر رکھا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ قدوس ہے۔ وہ اپنی تقدیس کی وجہ سے ناپاکی کو پسند نہیں کرتا اور چونکہ وہ رحیم و کریم ہے اس واسطے نہیں چاہتا کہ انسان ایسی راہوں پر چلے جن میں اس کی ہلاکت ہو۔ پس یہ اس کے جذبات ہیں جن کی بنا پر مذہب کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ان کا نام خواب کچھ ہی رکھ لو۔ سوال، کیا خدا کی کوئی شکل ہے؟ جواب، جب وہ معدود ہی نہیں تو شکل کیسی؟ سوال، جب خدا محبت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، تو کیا وجہ کہ نظام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بعض چیزوں کو بعض کی خوراک بنا دیا ہے؟ اگر محبت اور عدل یا انصاف و رحم اس کے ذاتی خاصے ہیں تو کیا وجہ کہ اس نے مخلوق میں سے بعض میں ایسی کیفیت اور قوا رکھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو کھا جائیں، حالانکہ مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا، جب محبت کا لفظ خدا تعالیٰ کی نسبت بولا جاتا ہے تو اس کو انسانی محبت پر قیاس کر لینا بڑی بھاری غلطی ہے۔ محبت کا لفظ جس طرح انسان میں اطلاق پاتا ہے اور جو مفہوم اس کا انسانی تعلقات کی حیثیت میں سمجھا جاتا ہے وہ ہرگز خدا تعالیٰ پر اطلاق نہیں پا سکتا اور نہ ہی وہ معنی اور مراد خدا تعالیٰ پر صادق آتے ہیں۔ انسان میں محبت اور غضب کی قوت ہے مگر جو مفہوم ان کا انسان کے متعلق بولتے وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر ہرگز اطلاق نہیں پا سکتا۔ یہ غلطی ہے۔ فطرت انسانی میں یہ رکھا گیا ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے فراق سے اس کو صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے مگر اگر اس کا بچہ اس سے جدا ہو جاوے تو اس کو کیسا صدمہ ہوتا ہے اور کتنا دکھ اور رنج پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص کسی دوسرے پر غضب کرتا ہے اول وہ خود اپنے آپ میں اس کا صدمہ اور اثر پاتا ہے، گویا دوسرے کو سزا دینے کے ساتھ ہی خود اپنی جان کو بھی سزا دیتا ہے۔ غضب ایک دکھ ہے جس کا اثر پہلے اپنی ہی ذات پر پڑتا ہے اور ایک قسم کی تلخی پیدا ہو کر طبیعت میں سے راز اور چین نکل جاتا ہے، مگر خدا تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے۔ پس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق اس رنگ میں جس رنگ میں ہم انسان پر کرتے ہیں اور جو مفہوم ان کا انسانی تعلق میں ہو سکتا ہے اس رنگ میں خدا تعالیٰ پر نہیں بول سکتے اور نہ ہی وہ خدا پر صادق آتے ہیں۔ اس واسطے ہم ان الفاظ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا لفظ ہے جو خدا کو محض انسانی حالت پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ پاک ذات ہے جو اس کی رضا کے موافق چلتا ہے
اس سے اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ ہاں البتہ استعارے کے رنگ میں محبت اور غضب کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ یہ ایک دنیا کا کارخانہ ہے جس کے واسطے خدا تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے موجودہ نظام مقرر فرمایا ہے، اور یہ اس نظام کے ماتحت اس طرح سے چل رہا ہے۔ البتہ اس کے واسطے یہ الفاظ موزون نہیں ہیں۔ محبت کا لفظ ایک درد اور گداز رکھتا ہے۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ خدا محبت ہے اور اس کی صفت غضب بھی ہے انسانی حالت کے خیال سے، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا کو بھی ایک قسم کی تکلیف اور رنج اور دکھ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھو ایسے ناقص الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ سوال: یہ تو میں نے سمجھ لیا ہے، مگر میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ خاصہ کیوں رکھ دیا کہ ادنا اعلیٰ کا خادم ہو یا اس کی خوراک بنے اور اس کے سامنے ذلیل رہے؟ حضور نے فرمایا، ہم نے تو ابھی بیان کیا ہے کہ خدا کی صفات محبت، رحم اور غضب کی تشریح ہم اس طور سے نہیں کر سکتے جیسے کہ انسانوں میں یہ صفات ہیں۔ انسانی حالت پر خدا تعالیٰ کا قیاس کرنا سا غلطی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک وسیع نظام ہے جو اس نے اسی طرح بنایا ہے۔ اس نظام میں انسان اپنی حد سے زیادہ دست اندازی نہیں کر سکتا، اور یہ مناسب نہیں کہ دقیق در دقیق مسالے خدائی میں دخل دے کر ہر بات میں ایک سوال پیدا کر لے۔ یہ عالم ایک مختصر عالم ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک وسیع عالم رکھا ہے جس میں اس نے ارادہ اور وعدہ کیا ہے کہ ایک سچی اور ابدی خوشحالی دی جاوے گی۔ ہر دکھ جو اس جہان میں ہے اس کا تدارک اور تلافی دوسرے عالم میں کر دی جاوے گی۔ جو کمی اس جہان میں پائی جاتی ہے وہ آئندہ عالم میں پوری کر دی جاوے گی۔ باقی رہا دکھ، درد، تکلیف، رنج و محن، یہ تو ادنا و اعلیٰ کو یکساں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس نظام عالم کے قیام کے واسطے لازمی اور ضروری تھے۔ اگر وسیع نظر سے دیکھا جاوے تو کوئی بھی دکھ سے خالی نہیں۔ ہر مخلوق کو اعلیٰ قدر مراتب اس میں سے حصہ لینا ہی پڑتا ہے۔ البتہ کسی کو کسی رنگ میں ہے اور کسی کو کسی رنگ میں۔ اگر بات چڑیوں اور پرندوں کو کھاتا ہے تو شیر، چیتے اور بھیڑیے انسان کے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ سانپ، بچھو وغیرہ بھی ستاتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ تو اس طرح سے چل رہا ہے، اس سے خالی کوئی بھی نہیں۔ البتہ ان کی تلافی اور تدارک کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک دوسرا عالم رکھا ہے۔ اسی واسطے تو قرآن شریف میں اس کا نام مالک یوم الدین بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان خوشحال ہو، مگر ممکن ہے کہ چرند اس سے بھی زیادہ خوشحال ہوں۔ یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے، اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے۔ اس دنیا میں جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دے گا۔ اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تحکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے۔ اس نے جیسا چاہا کیا، کسی کو اس کے اس کام پر اطاعت کی گنجائش اور حق نہیں ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے یہ ہے کہ چونکہ تکالیف انسانی تکالیف حیوانی سے بڑی ہوئی ہیں، اسی واسطے انسانی اجر بھی حیوانی اجر سے بڑا ہوا ہوگا۔ تکالیف انسانی دو قسم کی ہیں، ایک تکالیف شرعیہ، دوسری تکالیف قضاء و قدر۔ تکالیف قضاء و قدر میں انسان و حیوان مشترک اور قریباً برابر ہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ سے حیوان مرتے ہیں تو حیوانوں کے ہاتھ سے آخر انسان بھی تو مرتے ہیں۔ اسی طرح اور تکالیف میں بھی ان کا آپس میں ایک قسم کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ باقی تکالیف شریعہ میں انسان کے ساتھ حیوانات کا کوئی اشتراک نہیں ہے۔ احکام شریعہ بھی ایک قسم کی چھری ہے جو انسانی گردن پر چلتی ہے، مگر حیوان اس سے بری ذمہ ہے۔ امور شریعہ بھی ایک موت ہے جو انسان کو اپنے اوپر وارد کرنی پڑتی ہے۔ بس اس طرح سے ان باتوں کو یکجائی طور سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوگا کہ تکالیف انسانی تکالیف حیوانی سے بہت بڑی ہوئی ہیں۔ تیسری بات جو قابل یاد ہے یہ ہے کہ انسانی حواس میں بہت تیزی ہے، انسان میں قوت احساس زیادہ پائی جاتی ہے۔ حیوانات یا نباتات اس کے مقابل میں بہت کم احساس رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات کو اتنی عقل بھی نہیں دی گئی۔ عقل سے ہی شعور پیدا ہوتا ہے۔ حیوانات میں چونکہ عقل و شعور بہت کم درجے کا ہوتا ہے، اسی واسطے ایک قسم کے مستی کی حالت میں رہتے ہیں۔ احساس کا مسئلہ زیادہ تر انسان میں پایا جاتا ہے۔ حیوانات میں یہ قوہ ایسے کم درجے کے ہیں کہ گویا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پس حیوانات ان تکالیف کا بہت کم احساس کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض اوقات بالکل ہی نہ کرتے ہوں۔ اب جائے غور ہے کہ دنیا میں ان تکالیف کا بوجھ کس طرح پر زیادہ ہے۔ آیا انسان پر
اب جائے غور ہے کہ دنیا میں ان تکالیف کا بوجھ کس پر زیادہ ہے، آیا انسان پر یا حیوان پر؟ صاف ظاہر ہے کہ انسان ہی کو ان مشکلات دنیاوی میں بے نسبت حیوانات کے زیادہ حصہ لینا پڑتا ہے۔ مسٹر ریگ نے سوال کیا، آپ نے جو کچھ بیان فرمایا میں نے سمجھ لیا، اب یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حیوانات کو بھی آئندہ عالم میں کچھ بدلہ دیا جاوے گا؟ حضور نے فرمایا ہم مانتے ہیں کہ اللہ قدر مراتب سب کو ان کی تکالیف دنیاوی کا بدلہ دیا جاوے گا اور ان کے دکھوں اور تکالیف کی تلافی کی جاوے گی۔ سوال، تو پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ حیوانات جن کو ہم مارتے ہیں ان کو مردہ نہیں بلکہ زندہ یقین کریں؟ جواب میں فرمایا ہاں، یہ بات ضروری ہے، وہ فنا نہیں ہوئے، ان کے روح باقی ہے، وہ حقیقتاً نہیں مرے بلکہ وہ بھی زندہ ہیں۔ سوال، بائبل میں لکھا ہے کہ آدم، یا یوں کہیے کہ پہلا انسان سہون میں پیدا ہوا تھا اور اس کا وہی ملک تھا، تو پھر کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ اس آدم کی اولاد سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلے میں ہم تورات کی پیروی کرتے ہیں کہ 6-7 ہزار سال سے جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور خدا گویا معطل تھا، اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے۔ ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت 31۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی۔ پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کسی اور دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے سوال کے مناسب حال ایک قول حضرت محی الدین ابن عربی صاحب کا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے کے واسطے گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کو میں نے خیال کیا کہ وہ آدم ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا تو ہی آدم ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو؟ آدم تو ہزاروں گزر چکے ہیں۔